السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے محبت کے سکون کے پارٹ 2، اور جو کہ فائنل پارٹ ہے۔ اور شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کیسا تھا پہلا دن؟ بلقیس بیگم نے اپنے ساتھ رات کا کھانا کھاتی فلک سے سوال کیا۔ اچھا تھا نانو، اور ایک دوست بھی ہو گئی زمل، وہ اتنا بولتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ فلک منہ میں نوالہ ڈالتی اور ان کو بتایا، چلو یہ تو بہت اچھا ہوا، ورنہ ہمیں تو فکر تھی کہ جانے آپ کسی سے بات کریں گی بھی کہ نہیں۔ بلقیس بیگم اس کو دیکھتی محبت سے بولی، آپ کے نواسے نے کہا تھا کہ وہاں کانفیڈنٹ سے رہنا اور بات بھی کانفیڈنٹ سے کرنا، وہاں لوگ مذاق بناتے میں دیر نہیں کرتے۔ فلک نے ان کی بات پر رامز کا کہا بتایا، میرے نواسے کا نام رامز ہے۔ بلقیس بیگم اس کے رامز کو ایسے لقب پر مسکرا کر بولی، ہاں وہی، انہوں نے کہا تھا مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اتنا خود کو کانفیڈنٹ کرنے کی کوشش کی۔ فلک نے بتایا، صحیح ہے، ویسے بھی انسان کو خود مختار ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہر مشکل کا ہمت اور حوصلے سے سامنا کرے، بجائے رونے اور پریشان ہونے سے۔ پریشانی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور نہ ہی رونا، بس یہ کرتے ہیں کہ رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بلقیس بیگم نے آرام سے اس کو سمجھایا، میں کوشش کروں گی، فلک نے عزم سے کہا۔ انشاءاللہ، بلقیس بیگم نے مسکرا کر کہا۔ رامز اپنے کمرے آ کر لیٹ کر سویا ہی تھا کہ جب اس کی فلک کی بات یاد آئی۔ میں کم نہیں بولتی، اس کی بات کرنے کا انداز یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پھر وہ آنکھیں بند کرتے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ کیا اس کو گرمی نہیں لگتی؟ اتنا خود کو چادروں میں ڈھانپ کر رکھا ہے۔ وہ لوگ اس وقت کیفیٹیریا میں تھے جب فارینہ اپنے سامنے والی ٹیبل پر فلک کے ساتھ اشارہ کرتے کہا، جو زمل کی بات سن رہی تھی، نہیں، جن کو عادت ہو ان کو ان چادروں کے بغیر گرمی لگتی ہے۔ موسیٰ نے مذاق کن انداز میں کہا، پر رمیسہ اپنی کتاب میں مگن تھی اور عبید کال سننے کے لیے کچھ دور تھا، جبکہ رامز نے اس کی بات پر اپنی نظریں موبائل سے ہٹا کر فلک کی طرف دیکھا، جو بلیک شلوار قمیض پہنے دوپٹہ سر پر اچھے سے پہن رکھا تھا، جبکہ کندھوں پر اسکن کلر کی چادر تھی جو سب سے بہت منفرد اور خوبصورت لگی۔ رامز کو جو بنا آس پاس دیکھے اپنے آپ میں مگن زمل سے باتوں میں مصروف تھی، پھر اس نے اپنے پاس بیٹھی فارینہ کو دیکھا، جو بلو ٹاپ اور بلو پینٹ میں تھی، کھلے بالوں پر اپنی حالت سے لاپرواہ موبائل میں مگن تھی۔ رامز کو پہلی دفعہ فارینہ کی ڈریسنگ بھولی لگی تھی۔ رمیسہ، تمہاری کزن کی شادی کب ہے؟ عبید واک کرتے کرتے رمیسہ سے پوچھا۔ وہ کینسل ہو گئی ہے، رمیسہ نے دکھی چہرے سے بتایا۔ وہ کیوں؟ عبید نے پوچھا۔ بس فیملی پرابلمز کی وجہ سے، رمیسہ نے کندھے اچکا کر بتایا۔ ٹھیک، عبید نے سر ہلایا۔ ویسے عبید تمہارا کیا ہے سین پڑھائی کے بعد؟ رمیسہ نے سرسری سے پوچھا۔ ڈیڈ کے ساتھ بزنس کروں گا، عبید نے بتایا۔ اس کے بعد؟ رمیسہ نے پوچھا۔ اس کے بعد اپنا خود کا بزنس شروع کروں گا، عبید مسکراہٹ ضبط کرتا بولا۔ اور پھر؟ رمیسہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اور جہاں امی کہیں گی وہیں شادی کروں گا، وہ تو ابھی کروانا چاہتی ہیں پر میں نے روک رکھا ہے، عبید اس کو جانچنے کے لیے بولا۔ نائس، میں آتی ہوں ذرا، رمیسہ کہتی بھاگ کر نکل گئی، جبکہ عبید کا قہقہ نکل گیا تھا۔ پاگل، عبید اس کے جانے کے بعد خود سے بولا۔ رامز، آج تم فلک کے ساتھ باہر لے جاؤ۔ رامز آج بلقیس بیگم سے ملنے آیا تھا تو انہوں نے کہا، مجھے تو اعتراض نہیں، آپ اس سے پوچھ لیں۔ رامز کہتے ہی فلک کی طرف اشارہ کرتے کہا، مجھے کچھ ضروری نوٹس بنانے تھے۔ فلک نے بہانہ کیا، اب اس کو رامز کے سامنے زیادہ بولنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی گھبراہٹ، بعد میں کر لینا۔ رامز نے اس کو مخاطب کر کے کہا، میں چادر لے آؤں؟ پھر فلک کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رامز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تم ہمیشہ سے ایسے ہی پردہ کرتی ہو؟ رامز نے بیٹھتے ہی اس سے پوچھا۔ جی، فلک نے جواب دیا۔ کیوں؟ بے ساختہ پوچھا گیا۔ تاکہ غیر مردوں کی بری نظروں سے بچ سکوں، فلک نے نظر جھکا کر بتایا۔ کیا کسی کو دیکھنا اتنا برا ہے؟ رامز نے دوبارہ پوچھا۔ کسی کا نہیں، بس نامحرم کا دیکھنا برا ہے، فلک نے وضاحت دی۔ تو کیا سب کی نظریں بری ہوتی ہیں؟ ایسے بھی تو کوئی دیکھتا ہے، رامز کندھے اچکا کر بولا۔ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، بس ہمیں نامحرم مردوں سے پردے کا حکم ہے، فلک نے لسانیت سے بتایا، اپنی بات کی۔ اچھا، تو تمہارا خیال کے مطابق لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے؟ رامز نے دلچسپی سے سوال کیا۔ لڑکی کو چاند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس کو ہر کوئی شوق سے، چاہت سے، محبت سے دیکھتا رہے۔ میرے خیال میں لڑکی کو سورج ہونا چاہیے، جیسے کوئی بھی عام شخص نہ دیکھے، اور وہ جیسے دیکھنے کے لیے وقت درکار ہو، جس کی روشنی کی حدت سے آنکھیں چندیانے لگیں، اور جسے دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھائیں تو ہزار بار چھپکیں، اور بولے تو اس کے لہجے کی تپش برداشت نہ ہو، اور وہ جو گرجے تو مضبوط عمارتیں ڈھہ جائیں، اسلام کی چادر میں خود کو ڈھانپ کر رکھے، ایسا ہونا چاہیے لڑکی کو، فلک نے ٹرانس کی کیفیت میں سب بتاتی گئی۔ رامز سانس روکے اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا، اس میں اب مزید ہمت نہیں تھی کچھ اور پوچھے۔ میں تو ایسے ہی سمجھا تھا کہ تم کم بولتی ہو، رامز نے کچھ دیر بعد کہا تو اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ہماری یونیورسٹی میں ان تینوں کا ٹشن ہی کچھ اور ہے، ضمن نے سیڑھیوں پر بیٹھی فلک سے کہا۔ پاس آ کر رامز عمید اور موسیٰ کی طرف اشارہ کرتے کہا، جو ریس لگا رہے تھے، تم امپریس ہو ان سے؟ فلک نے پوچھا۔ میں کیا، سب، ضمن نے آنکھیں گھما کر بتایا۔ اوہ، فلک نے سر ہلایا، رامز اور فارینہ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، ضمن نے افسوس سے کہا۔ جوڑ کیسے؟ وہ تو بہت اچھے دوست ہیں، فلک کی اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ 1 سال پہلے ہی ان کی منگنی ہوئی ہے، ضمن نے بتایا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، فلک کو نہ جانے
کیوں یہ بات جان کر عجیب محسوس ہوا۔ اچھا اب تو پتہ چل گیا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ فارینہ کچھ زیادہ ہی بولڈ قسم کی ہے اور رامز تو خوبصورتی میں ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہے۔ زمل نے کہا نہیں، اگر وہ ساتھ ہیں تو ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے بارے میں۔ کیا پتہ رامز کو فارینہ اور اس کی بولڈنس کانفیڈنس ہی پسند ہو۔ اچھے دوست سے زیادہ ہمسفر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ فلک نے اپنا نظریہ بتایا، دوست ہمیشہ دوست ہی رہتا ہے، اگر اس سے شادی ہو تو وہ بس ہمسفر اور زندگی کا ساتھی بن جاتا ہے، دوستی کا رشتہ تو کہیں اور جا کر سو جاتا ہے۔ زمل نے اس کی بات پر اختلاف کیا، دوستی اتنی کمزور نہیں ہوتی، اگر دوست مخلص ہو تو اس کے گروپ کو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، یونی میں اکیلے کہیں بھی نہیں جاتے، اگر کوئی نہ ہو تو باقی ان کا انتظار کرتے ہیں۔ فلک نے کچھ یاد آتے بتایا، ہاں یہ تو ہے، پر خیر ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، وہ اپنے لیے اگر فیصلہ کر رہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ زمل نے بھی ہاتھ جھاڑ کر کہا، اچھا میں لائبریری سے کچھ کتاب دیکھ کر آتی ہوں۔ فلک کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ آج فارینہ نہیں بتا رہی تھی کہ اس کا کزن آ رہا ہے امریکہ سے۔ رومیسا نے گراؤنڈ پر ان تینوں کو آ کر دیکھا تو بتایا، ہاں میری بات ہوئی تھی کل رات۔ رامز نے اپنا پسینہ صاف کرتے بولا، میں فلک کو دیکھ کر آتا ہوں۔ رامز کہہ کر زمل کے پاس جانے لگا۔ فلک کا پوچھنے ان محترم کو تو اب بس فلک کا دیدار ہی کرنا رہ گیا ہے۔ موسیٰ گھاس پر بیٹھ کر بولا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی نانوں کی قریبی رشتہ دار میں سے ہے تو رامز کی کزن ہوئی نا، اس کا خیال رکھنے کا اس پر فرض ہے۔ رومیسا نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے گھور کر اسے کہا، جی جی شمع چاہتا ہوں آپ سے، ہم سے بھول ہو گئی۔ موسیٰ نے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، اپنی ڈرامے بازی اب بند کرو۔ عبید چڑھ کر بولا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ فلک کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کی کلاس فیلو معاذ اس کے پاس آ کر بولا، جی کہیے۔ فلک نے اجازت دی، میں آپ سے بہت ٹائم سے بات کرنا چاہتا تھا پر کبھی موقع نہیں ملا، آج ملا تو سوچا آپ سے کہہ دوں۔ اس نے کہتے ہی خاموش ہوا۔ آپ بات کریں، میں سن رہی ہوں، مجھے باہر جانا ہے۔ فلک نے اس کو چپ ہوتا دیکھ کر اپنی بات جاری رکھنے کا کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہے پر رامز کا ہاتھ بیچ میں ہی زور سے پکڑ کر وہ باہر آنے کا اشارہ کیا، کیونکہ لائبریری میں وہ تماشا نہیں چاہتا تھا، جبکہ فلک تو اس کی اتنی سی بات پر ہی کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے اس وقت پر لعنت بھیجی جب اس نے اس سے بات کرنے کا کہا تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ رامز نے باہر آ کر اس سے پوچھا۔ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب رامز نے اس کے منہ پر زور سے مکہ دے مارا۔ معاذ کو اپنے دانت ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ گراؤنڈ میں سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ فلک زمل کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ رامز کیا پرابلم ہے؟ عبید اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، یہ کیا حرکت ہے؟ رامز میں تو عزت سے ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ معاذ غصے سے بولا، آج کے بعد تو مجھے فلک کے آس پاس بھی نظر مت آنا ورنہ پھر کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ رامز دوبارہ اس کے چہرے پر وار کرتا بولا، رامز کنٹرول کرو، تماشا لگ رہا ہے۔ عبید اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر بولا۔ رامز اس کو دھکا دے کر فلک کا ہاتھ پکڑتے یونی سے باہر نکلنے لگا، جبکہ سب سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو یا میں بٹھاؤں؟ اس کو ایک جگہ اسٹل دیکھ کر رامز نے دھاڑ کر کہا تو جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیوں بات کر رہی ہو اس سے؟ رامز نے کچھ آرام سے پوچھا۔ وہ مجھے لگ رہا تھا شاید کہ کوئی ضروری بات ہوگی۔ فلک نے روتے ہوئے بتایا تھا، سن لی پھر اس کی ضروری بات؟ رامز طنزیہ بولا، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ فلک نے اپنی صفائی دینی چاہیے، آج کے بعد تو مجھے کسی اور لڑکے سے بات کرتے نہ دیکھو۔ رامز اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر ضبط سے بولا۔ اس کی بات پر فلک نے بس سر ہلایا، کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ اگر فارینہ کو تمہارے اس حال کا پتہ لگ گیا تو وہ کتنا ہارٹ ہوگی، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ عبید رامز کے اوپر برس کر بولا، ایسا نہیں کچھ بھی، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ رامز نے نظر چرا کر کہا، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ عبید اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا ہے؟ رامز اس کو دیکھ کر بولا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ عبید اس کے ساتھ بیٹھ کر بولا، مجھے وہ اچھی لگتی ہے۔ رامز نے آخر اعتراف کر لیا، بس اچھی؟ عبید نے کنفرم کرنا چاہا، بس میں جو اس کے بارے میں فیل کرنے لگا ہوں پہلے کسی کے لیے نہیں کیا، فارینہ کے لیے بھی نہیں، پر فلک کا اس کے معاذ کے ساتھ بیٹھنا ہی مجھے آگ لگا گیا تھا۔ رامز اپنا سر پکڑ کر اپنی کیفیت بتانے لگا، محبت کر لی وہ بھی کسی اور سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کسی اور سے منگنی کر چکے ہو، وہ بھی اپنی دوست سے سب سے اچھی دوست۔ عبید اس کی بات پر تیز آواز میں بولا، محبت پوچھ کر تو نہیں ہوتی، وہ تو دل کی بات ہے، جب اس کے اوپر پسند آ جائے قبضہ کر لے۔ رامز برا مان کر کہتا بولا، ہاں پر رامز تمہارے ایک فیصلے سے اگر تم نے فارینہ سے منگنی توڑنے کا سوچا تھا تو تمہیں ہماری بچپن کی دوستی میں دراڑ آ جائے گی۔ فارینہ کو اپنانے کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا جس پر سب خوش تھے، اور ساتھ یہ بھی تھے کہ پر چھوڑنے کا سوچو گے تو کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ عبید نے اس کی حقیقت میں لانا چاہا، تم لوگوں کو مجھے سمجھنا چاہیے۔ رامز نے احتجاج کیا، سمجھ رہے ہیں اس لیے تو کہہ رہا ہوں، فارینہ ناواقف ہے تو اس کو ناواقف ہی رہنے دو۔ عبید نے بات ختم کرنی چاہیے، تم نے خود کہا تھا مجھے اس سے محبت ہے، تو یہ بھی بتا دو کہ کیا انسان محبت کو ایسے چھوڑ سکتا ہے؟ رامز اس کے سوال کرنے پر سوال کرنے لگا، محبت کو نہ انسان ختم کر سکتا ہے اور نہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں انسان بے بس ہوتا ہے، پر اس کو اپنے دل کے کسی کونے میں دفن ضرور کر سکتا ہے۔ محبت میں، دوستی میں، اب تمہیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، میں تمہیں دونوں فیصلوں میں تمہارے ساتھ دوں گا کہ دوستی میں مرتے دم تک ساتھ دینا چاہیے۔ رومیسا اور موسیٰ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، فارینہ تو پھر تمہارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ عبید اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا، میری قسمت میں محبت پانا کیوں نہیں ہے؟ رامز نے دکھ سے اس سے پوچھا، ایسا نہ کہو رامز، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی، اس کے لیے میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں پچھتاؤ۔ عبید اس کی بات پر فوراً سے
بولا میں فارینہ سے کہوں گا کہ ایگزام سے پہلے شادی کر لیں تھے، کیا پتا تب میرے فیصلہ کرنا مشکل ہو نہ ہو۔ رامس اپنے آپ پر ضبط کرتا بولا ضرور۔ عبید مسکرا کر بولا میں آج سونا چاہوں گا۔ رامس نے اس کو دیکھ کر کہا ہاں میں بھی بس اپنے گھر جانے والا تھا۔ عبید کمرے سے نکل کر رامس کے بیٹھ گرنے والے انداز پر لیٹ گیا، اپنے ہاتھوں میں لکیروں کو دیکھنے لگا۔ اگر اپنی قسمت لکھنے کا اختیار ہوتا مجھے تو میں اپنے ساتھ ہر بار تجھے لکھتا۔ فلک آج یونی نہیں گئی تھی، کل کی بات پر وہ اب تک پریشان تھی۔ اس نے بلقیس بیگم کو کچھ نہیں بتایا تھا، اس کے پوچھنے پر بھی بس یہی کہا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، جس پر انہوں نے آرام کرنے کا کہا تھا۔ وہ باہر گارڈن میں بیٹھی رامس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کو اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ اس نے اتنی سی بات پر ماں سے 2 بار مکہ دے مارا، اگر بات ایڈمن تک پہنچ جاتی تو کتنا مسئلہ ہو جاتا، وہ اس کے کردار پر بات بن جاتی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ فلک بلقیس بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں نانو، بس ذرا اندر اچھا نہیں لگ رہا تھا تو سوچا باہر آ جاؤں۔ فلک اپنے دماغ کی ساری سوچیں جھٹکتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو دکھاتی؟ بلقیس بیگم فکر مند ہو کر بولی نہیں ایسی بھی خراب نہیں۔ فلک ہنس کر بولی پکی بات ہے نا؟ انہوں نے جانچنے والے انداز میں پوچھا۔ بالکل پکی بات ہے، فلک نے سر ہلا کر بتایا۔ وہ تو مطمئن ہو نانو، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میرے ایسے گھر سے نکلنے پر چچا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش تو کی ہوگی، ان کو احساس تو ہوا ہوگا کہ وہ اتنا غلط کر رہے تھے۔ فلک نے کچھ دیر بعد کہا پرانی باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ماضی سمجھ کر بھول جاؤ۔ بلقیس بیگم نے سانس خارج کرتے کہا نانو ماضی اچھا ہو یا برا یاد ہمیشہ رہتا ہے اور میرا تو سیاہ تھا۔ فلک طنزیہ مسکراہٹ سے بولی مایوسی والی باتیں نہیں کرتے اور تمہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں محفوظ رکھا۔ بلقیس بیگم نے ڈپٹا۔ شکر ادا تو میں بہت کرتی ہوں، فلک نے جلدی سے بتایا۔ تم نے ساتھ نہیں جانا کیا؟ موسیٰ نے رامس سے پوچھا۔ نہیں، تم لوگ شاپنگ پہ جا رہے ہو نا تو میرے لیے کچھ لے جانا، مجھے کچھ کام ہے، رامس نے جواب دیا۔ کیسا کام؟ عبید نے سوال کیا۔ کوئی رامس نے ٹالا۔ فارینہ کی یاد آ رہی ہوگی اتنے دنوں سے جو نہیں آئی۔ رامس نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے اس کو چھیڑا۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، رامس نے اس کو گھور کر دیکھا۔ ویسے پیاری رمیسا، تم نے کتابوں کی بات کرتے وقت بہت پیاری لگتی ہو اور کتابیں تم پر سوٹ نہیں کرتی۔ موسیٰ نے رمیسا کو چڑھایا۔ تم تو چپ ہی کرو، رمیسا نے منہ بنا کر کہا۔ اب انسان سچ بھی نہ بولے، موسیٰ نے دہائی دی۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ فارینہ کو کیسے بھی کر کے کہیں ملنے پر بلاؤ، وہ تو اپنے کزن کو پاکستان گھمانے کے چکر میں ہمیں بھول ہی گئی ہے۔ عبید ان کی لڑائی کرنے کی تیاری میں دیکھ کر بات بدل کر بولا کیوں خیریت؟ تمہیں کیوں اس سے ملنے کی جلدی ہو رہی ہے؟ موسیٰ نے تجسس سے پوچھا۔ رامس نے اس سے کوئی بات ضروری کرنی ہے اس لیے۔ عبید اس کی بات پر دانت پیس کر بولا۔ کون سی بات؟ رمیسا نے رامس کو دیکھ کر پوچھا۔ کروں گا تو پتہ لگ جائے گا تمہیں، تم لوگوں کے سامنے ہی کروں گا۔ رامس مصنوعی مسکراہٹ سے بولا اچھا صحیح ہے، پھر ہم چلتے ہیں۔ موسیٰ ان کی بات پر بولا رامس نے بس اتنا کہا۔ آپ؟ فلک دروازے پر رامس کو دیکھتی حیرت سے بولی۔ پہلی دفعہ تو نہیں آیا جو اتنا حیران ہو رہی ہو؟ رامس اندر داخل ہوتے ہوئے بولا نہیں وہ ایسے ہی بس۔ فلک شرمندہ ہوئی۔ نانو کہاں ہے؟ رامس لاؤنج میں آ کر اس سے پوچھا۔ پڑوس میں کسی جاننے والوں کی طرف گئی ہیں، فلک نے بتایا۔ صحیح، رامس نے سریرا میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، فلک کہہ کر جانے لگی۔ سنو، رامس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ جی، فلک نے فوراً سے جواب دیا۔ چائے میں نمک ضرور ڈالنا۔ رامس نے اس کو دیکھ کر کہا اس دن غلطی ہو گئی تھی ورنہ میں نہیں کرتی میں ساتھ کچھ۔ فلک نے سر جھکا کر بتایا۔ اس کو لگا شاید اس کا مذاق اڑایا، پر میں خود کہہ رہا ہوں ایسا کرو۔ رامس سنجیدگی سے بولا جی؟ فلک نے حیرت سے اس کو دیکھ کر بولا جی۔ رامس بھی اس کے انداز میں کہا چائے میں نمک ڈال کر کون پیتا ہے؟ فلک نے اس کی عقل دلانے کی کوشش کی۔ پیتا ہوں میں اب پیتا ہوں، کوئی بات نہیں، رامس نے کہا۔ اس کے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی اور نمک والی چائے بنائی۔ یہ لیں۔ فلک نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ رامس نے کپ پکڑ کر کہا آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی منگنی ہوئی ہے فارینہ سے؟ فلک نے اپنے لہجے کو سرسری بنا کر پوچھا۔ تم نے پوچھا ہی نہیں کبھی؟ رامس کڑوی چائے کا گھونٹ بھر کر بولا ہاں یہ بھی ہے، اتنی بات بھی نہیں ہوتی ہماری۔ فلک نے سمجھنے والے انداز میں کہا ایک بات بتاؤ؟ رامس نے اس سے کہا جی پوچھیں۔ فلک نے کپ ٹیبل پر رکھتے کہا اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ آئے کہ آپ کو دوستی اور محبت سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ کیا کرے؟ رامس نے کہا انسان کو چاہیے کہ وہ دونوں کو اپنے ساتھ رکھے۔ فلک نے کندھے اچکا کر کہا وہ بھی یہی چاہیے، پر اس کو بس میں نہ ہو تو؟ رامس نے بے چینی سے پوچھا میں کیا کہوں؟ انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ محبت بھی ایک خوبصورت احساس ہے جو انسان کو اپنے پاس چاہیے ہوتا ہے، اور دوستی بھی سانس کی طرح ضروری ہے۔ زندگی میں سچا اور مخلص دوست ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے، پر اگر زندگی میں دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو آپ دوستی کو چنیں۔ اگر محبت آپ کی قسمت میں ہوئی تو ضرور ملے گی، پر اگر انسان اچھا اور مخلص دوست گنوا دے گا تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ فلک نے اس کی بات کہہ کر شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، رامس نے کہا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ فلک نے رامس کے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ مجھے محبت ہو گئی کسی اور لڑکی سے، اور میں اس مرحلے میں ہوں کہ نہ اس کو چھوڑ سکتا ہوں نہ پا سکتا ہوں۔ میرے لیے وہ چاند کی طرح ہے جس کو میں بس تمنا کر سکتا ہوں، پا نہیں سکتا، کیونکہ وہ سورج ہے جس کو میں دور سے بھی نہیں دیکھ سکتا، زیادہ اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتا۔ رامس کھوئے لہجے میں کہتا۔ محبت کے نام پر فلک کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ نے اس سے اظہار کیا؟ فلک نے عام لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میں نے دوستی کو چن لیا ہے۔ رامس کہتے ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ شک تھا کہ کہیں وہ اظہار محبت ہی نہ کر دیتا، جبکہ فلک یہ سوچ رہی تھی کہ
کس سے محبت ہے رامز کو؟ عبید آج تم جواب ہی دے دو، آخر کتنا وقت مانگوں بھابھی سے؟ ماریہ بیگم نے عبید سے کہا۔ انکار کر دیں امی، مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہے۔ عبید آرام سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی عبید؟ ماریہ بیگم پریشانی سے بولی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، عبید ان کو یاد کرواتے بولا۔ پر بھابھی کو کتنا برا لگے گا اگر اتنے دار کے بعد ان کو منع کر دوں گی تو؟ ماریہ بیگم خفگی سے اس کو دیکھ کر بولی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں گیا اپنے کمرے میں۔ عبید کہتے ہی سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا گیا۔ اللہ، یہ اولاد کتنا شرمندہ کرواتی ہے اپنے والدین کو۔ ماریہ بیگم بڑبڑاتی کچن میں چلے گئی۔ تم اتنی سنجیدہ کیوں لگ رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ رمیسا نے فارینہ کو دیکھ کر کہا، جس نے آج خود ہی ان سب کو ریسٹورنٹ بلایا تھا اور جب سے آئی تھی چپ تھی۔ ہاں بس رامز آیا پھر بات کرتے ہیں، فارینہ نے کہا۔ کیا بات ہے؟ ابھی تک کچھ آرڈر نہیں کیا؟ رامز بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتے بولا۔ یہ فرائز کھا لو۔ رمیسا نے ایک باؤل اس کی طرف بڑھایا۔ ویسے ہی ہم بھی تمہیں بلانے والے تھے، رامز کو کچھ کہنا تھا تم سے، عبید فارینہ کو دیکھ کر بولا۔ پر پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، فارینہ نے ان چاروں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں کرو، اسٹار پلس ڈراموں کی طرح سسپینس کریٹ کر رہی ہو۔ موسیٰ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ بات کچھ ایسی ہے، اس لیے میں اتنا سوچ رہی ہوں، تم لوگوں کو نہیں جانتے، میں چاروں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ نہیں، ہم جانتے ہیں یہ بات۔ موسیٰ نے اتنا سنجیدہ ماحول پر چپ نہیں رہ سکا۔ موسیٰ فی الحال خاموش رہو، رامز نے اس کو دیکھ کر کہا۔ رامز، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، پر میں یہ منگنی ختم کرنا چاہتی ہوں، فارینہ نے سر جھکا کر کہا، جس پر سب کو بہت حیرت ہوئی۔ رمیسا کا فرائز والا ہاتھ منہ کو جاتا رک گیا۔ عبید کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ رامز کو لگا اس کو سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ میں تمہارا پرپوزل کرنے کا فیصلہ میرا تمہیں پرپوز کرنے کا فیصلہ جذباتی تھا، اس بات کا احساس مجھے اب ہوا ہے، فارینہ نے اب اس کو دیکھ کر کہا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جب چاہا منگنی کا کہہ دیا اور جب چاہا اس کو ختم کر ڈالا۔ موسیٰ غصے سے بولا۔ موسیٰ آرام سے، اس کو معاملہ سمجھانے دو۔ عبید نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بس ان دونوں کا نہیں، ہم سب کا معاملہ ہے عبید، اور کیا تم یہ بات بھول گئی ہو کہ ایسا کرنے سے ہمارا بچپن کا ساتھ ختم ہو سکتا ہے؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور نہ دھوکہ دیں گے، پھر یہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہو؟ موسیٰ جذباتی ہو کر بولا، جس کو رامز نے اپنی خوشی کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ عبید اور فلک کی بات نہ ماننا تو شاید یہ سوال اس سے کیا جاتا، شاید تب ہاتھوں کا استعمال زیادہ ہوتا۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ شش، تمہاری دوستی نہ تو اتنی کمزور ہے، نہ ہی ایسی کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر خوش رہیں۔ رمیسا نے بھی فارینہ کو شکوہ کیا۔ میں جانتی ہوں، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ میری بات سمجھو اور دوستی ہماری پہلے جیسی ہی رہے، فارینہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ پھر سب ایسا ہی ہوگا؟ موسیٰ طنزیہ بولا۔ اگر فارینہ کو احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ جذباتی تھا تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہم جیسے ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں۔ شادی ایک عمر بھر کا ساتھ ہے تو ضروری یہی ہے کہ من پسند ہو، زبردستی سے جوڑا رشتہ بوجھ کے سوا کچھ نہیں لگتا۔ اس سے پہلے وہ سب فارینہ کو راضی کر دیتے۔ رامز بول پڑا۔ رامز، امید ہے تم دکھی نہیں ہوگے؟ فارینہ نے مسکرا کر رامز کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اور تم بھی پریشان مت ہونا، ہماری دوستی پہلے جیسی ہوگی، رامز نے بھی جواب میں مسکرا کر کہا۔ یہ بتاؤ کہ اچانک تمہیں منگنی ختم کرنے کا خیال کیوں آیا؟ عبید، جو اب تک خاموشی سے بیٹھا تھا، پوچھا۔ دانیال میرا کزن جو امریکہ سے آیا ہے، اس سے مل کر مجھے لگا کہ کیونکہ جو میں اس کے لیے محسوس کیا کبھی رامز کے لیے نہیں کیا، کیونکہ رامز مجھے بس دوست کی طرح ہوتا تھا اور اس میں دوستی بھی ہٹ کر مجھے کچھ نہیں سمجھا۔ منگنی کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، جیسے ایک منگیتر بات کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں اور نہ اس طرح شرمیلی قسم کی ہوں، پر ان کی طرح بھی نہیں ہوں بننا چاہتی۔ میرا پارٹنر میری تعریف کرے، مجھے اپنی محبت کا احساس دلائے، جو رامز نے تو کبھی کیا، دانیال نے کروایا، اس لیے۔ فارینہ نے سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح سب بتاتی گئی۔ تو کیا وہ تمہاری تعریفوں میں غزل لکھتا ہے؟ موسیٰ نے بہت سنجیدگی سے غیر سنجیدہ سوال کیا۔ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، فارینہ اس کی بات پر ہڑبڑا کر بولی۔ ہاں فارینہ، زندگی میں تمہارا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تم، اور اتنی کنفیوز کب سے ہونے لگی؟ رمیسا اس کی اڑی رنگت دیکھ کر ہنس کر بولی۔ تو وہ چاروں بھی مسکرا دیے۔ زینب، تم اس سے سبق لو، ایسا نہ ہو کہ کچھ ٹائم بعد رمیسا بھی یہ کہہ کر کہ تم سے شادی سے انکار کر دے۔ موسیٰ نے عبید کو دیکھ کر کہا، جو رمیسا کو دیکھ رہا تھا۔ عبید اور رمیسا، یہ کب ہوا؟ فارینہ حیرت سے بولی۔ بہت پہلے، پر اب آپ بہت مصروف تھیں، رمیسا نے جواب دیا۔ مبارک ہو تم دونوں کو، فارینہ نے مسکرا کر کہا۔ ابھی بس بات ہوئی ہے، فنکشن وغیرہ نہیں، عبید نے بتایا۔ بات بھی تو ہوئی ہے نا، فارینہ نے گھور کر کہا تو اس نے سر کو خم دیتے مبارکباد قبول کی۔ اب میں بھی آپ لوگوں کی بھلائی ہوگی اور اچھا ہے کہ آپ دونوں کے وقت پر احساس ہو گیا، بلقیس بیگم نے رامز کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ رامز اس وقت ان کے کمرے میں ان کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹا ہوا تھا اور ان کو ساری بات بتا دی تو بلقیس بیگم نے تسلی دی۔ نانو، اچھا ہے اس نے انکار کر دیا، ورنہ مجھے انکار کرنے میں شرمندگی ہو رہی تھی، اس لیے میں شادی کی بات کرنا چاہتا تھا، رامز نے آنکھیں بند کرتے بتایا۔ تم کیوں انکار کرتے؟ بلقیس بیگم نے پوچھا۔ مجھے آپ کی نئی نواسی سے محبت ہو گئی ہے، رامز ان کی ساڑی کا پلو منہ میں ڈالتا شرما کر بولا۔ اٹھو ذرا، بلقیس بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا نانو، آپ کو اعتراض ہے کوئی؟ رامز نے کچھ ڈر کر پوچھا۔ کب سے یہ بات ہے تمہارے دماغ میں؟ بلقیس بیگم نے اسے کان پکڑ کے پوچھا۔ دماغ میں کہا، دل میں، اور پتہ نہیں کب سے ہے، کنفرم نہیں، رامز نے شرارت سے کہا۔ بدمعاش ہو تم بہت، بلقیس بیگم نے اس کا کان چھوڑ کر کہا۔
بس کبھی غرور نہیں کیا۔ رامز اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر ادا سے بولا، فلک جانتی ہے یہ بات؟ بلقیس بیگم نے پوچھا۔ میں نے اس سے بات نہیں کی، رامز نے بتایا۔ کب کرو گے؟ بلقیس بیگم نے پوچھا۔ ابھی، رامز کہتے ہی بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنا جلد باز ہو تم؟ بلقیس بیگم نے سر نفی میں ہلا کر کہا۔ بس کیا کروں؟ رامز کہتے ہی اندر کی طرف نکل گیا۔ تم یہاں ہو؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ رامز اس کے پاس گارڈن میں آ کر بولا۔ بتائیں پھر کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ فلک نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہی تو بات ہے، کہاں کہاں نہیں بلکہ ہر جگہ تلاش کیا تمہیں۔ رامز اس کی جانب تھوڑا جھک کر بولا تو وہ گھبرا کر کچھ دور ہوئی۔ آپ کو کوئی کام تھا جو مجھے تلاش کر رہے تھے؟ فلک نے پوچھا۔ کام کے علاوہ تلاش کرنے کا حق چاہتا ہوں؟ میری سادگی دیکھو میں کیا چاہتا ہوں۔ رامز شیر کی بددعائیں لے کر اس پہ مسکرا کر فلک کو دیکھ رہا تھا جو ہنک بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو آج رامز کے انداز ہی الگ الگ لگ رہے تھے۔ اپنے دل کی آواز سے گھبرا کر وہ اٹھ کر پوچھنے لگی، یہ آپ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ساری زندگی تمہارے ہاتھ کی بنی نمک والی چائے پیوں۔ رامز دلکش انداز میں بولا۔ فلک سمجھ کر بھی انجان بنی۔ اتنی ناسمجھ تو نہیں؟ رامز آرام سے بیٹھ کر اس سے بولا۔ میں یہ بات سمجھنا نہیں چاہتی اور آپ کو سمجھنا چاہیے بھی نہیں۔ فارینہ کو دھوکہ دینا ہوا یہ تو؟ فلک نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، بس دوستی کا ہے۔ رامز بھی اب سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کو سچ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، فلک نے ناسمجھی سے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کبھی دوستی اور محبت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کس کو چننا چاہیے، تو تم نے دوستی کو کہا تھا اور میں نے ایسا ہی کرنے شاید اللہ نے میری دوستی اور محبت دونوں بھی پسند آ گئے اس لیے دونوں دے دیے۔ فارینہ کو اپنی کزن میں دلچسپی ہونے لگی تو اس نے منگنی ختم کر دی اور اب وہ اپنے چاند کو پانے کی کوشش کر سکتا ہوں، وہ اب میرے لیے چاند ہے۔ رامز گھبیر لہجے میں بولا۔ مطلب؟ فلک نے ناسمجھی سے کی حد کر دی۔ مطلب میرا سرحد ہے فلک، اتنا صاف شفاف اظہار محبت کر رہا ہوں اور اس کے بعد تم مطلب پوچھ رہی ہو؟ رامز کا دل کیا۔ فلک پہلے تو رامز کی بات پر گلنار ہوئی، پھر سنبھل کر بولی، اگر محبوبہ تمہارے جیسی قائم عقل ہو تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ رامز کندھے اچکا کر بولا۔ سوچ سمجھ کر بات کریں، انکار بھی کر سکتی ہوں۔ فلک نے اپنی طرف سے دھمکی دی۔ میں نے تم سے جواب مانگا کیا؟ رامز تھوڑی پر انگلی رکھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتا بولا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھیں گے؟ فلک نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کیونکہ تم راضی ہو۔ رامز نے آرام سے بتایا۔ میں نے تو نہیں کہا ایسا کچھ، فلک نے سرخ چہرہ لیے بولا۔ تو کیا تمہیں میں نہیں پسند؟ رامز نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ایسا بھی نہیں کہا، فلک نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ مطلب راضی ہو؟ رامز دانتوں کی نمائش کرتا بولا۔ ہاں راضی ہوں، مجھے بھی محبت ہے آپ سے، اور اس دن سے زیادہ ہوئی جب آپ نے اپنا ہاتھ کی نمک والی چائے شوق سے پیتے دیکھی، پر کبھی خود سے کہنے کی سے ڈرتی تھی کہیں آپ یہ نانو غلط نہ سمجھ لیں۔ فلک نے بنا سانس لے اقرار کیا، جبکہ رامز اس کی ایک ایک لفظ پر اپنے اندر سکون اترتا محسوس کیا۔ تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، رامز ہنسی روک کے بولا۔ بہت برے ہیں آپ، فلک نے اس کی چالاکی سمجھ کر منہ بنا کر بولا، پھر اس کو دھکا دے کر اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ رامز بھی مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف مشکور نظروں سے دیکھا کہ آج زندگی میں جیسے رامز کو وہ محبت مل گئی تھی کہ ماں باپ کے نہ صحیح پر زندگی خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے اس کی زندگی میں فلک کو ضرور بھیجا تھا، اب اس کے دل میں کوئی تمنا، کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب دوستی کے لیے وہ اپنی محبت کو چھوڑ رہا تھا، وہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے بنا وہ جینا ممکن نہیں تھا، پر اس نے اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دینے کا سوچا، پر اللہ نے اس کو اس کی دوستی بھی دی اور محبت بھی۔ آج وہ مطمئن تھا، اس کو پتا تھا کہ اب زندگی حسین ہوگی اور وہ کبھی اپنے ماں باپ کی طرح نہیں بنے گا اور نہ فلک کو اپنے ماں جیسا بننے دے گا۔ وہ مستقبل اپنی اولاد کے لیے وہ سب کرے گا جو ایک ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ رامز نے سب کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر اپنی آنکھوں کو بند کیا۔